لوگ انبیاء کرام کے خلاف ہوتے کس بات پہ ہوتے تھے؟ نمازوں پہ، روزے پہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں موجود تھے، غار حرا میں عبادت کرتے تھے، جا کے 2 مہینے چلے جاتے تھے، 2 مہینے غار میں رہتے تھے۔ اللہ سے کیا باتیں کرتے تھے وہ کسی کو نہیں پتا، کیا کہتے تھے اللہ جانے اور وہ جانے۔ یہ عاشق مشوق کا اپنا ہی نظام تھا، کسی انسان کو نہیں پتا کیا بات تھی، وہ کچھ اللہ سے بات کرتے تھے۔ تو جب وہ عبادت گزار تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت گزار تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے تھے لوگ؟ صادق اور امین۔ مکہ کے فیصلے حضور کرواتے تھے۔ جب یہ خانہ کعبہ کو جب گرایا گیا، دوبارہ لگایا گیا، تو جب حجر اسود کے لگانے کا وقت آیا، حجر اسود کون لگائے، اس بات پہ جھگڑا ہو گیا۔ اس پہ جھگڑا ہوا، جب جھگڑا ہو کہ کسی قبیلے نے کہا جی ہمارا قبیلہ زیادہ عزت والا ہے، کسی نے کہا ہمارا قبیلہ زیادہ عزت والا ہے، کسی نے کہا، تو لڑائی ہو گئی۔ تو یہ فیصلہ ہوا کہ جو ایک ٹائم مقرر کیا کہ اس وقت میں جو اس طرف سے جو شخص پہلا آئے گا وہ لگائے گا، جو پہلا شخص یہاں سے آئے وہ اس پتھر کو لگائے گا۔ تو اللہ نے کس کو بھیجنا تھا؟ اپنے حبیب کو بھیجا، جناب رسول اللہ نے تشریف لائے، انہوں نے کہا لو جی آ گئے، انہوں نے سب نے کہا جی یہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ اس پہ سب کسی نے نہیں کہا کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، نہیں یہ نہ لگائیں، ہم کسی قبیلے نے یہ نہیں کہا کہ یہ ٹھیک نہیں، سب نے کہا جی بالکل ہم متفق ہیں۔ لیکن قربان جائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی دی ہوئی فراست، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ چلو مجھ پہ متفق ہو گئے ہو اب میں لگا دیتا ہوں، ایسا نہیں کیا انہوں نے۔ ایسا حل بتایا کہ سارے ہی خوش ہو گئے، کہا چادر لاؤ، ایک چادر لائے، چادر کو بچھایا، اس کے اوپر پتھر رکھا، تو فرمایا سارے قبیلے اس چادر کو پکڑ لو۔ سارے قبیلوں نے چاروں طرف سے چادر کو پکڑا، چادر کو لے جا کے وہاں گئے تو آپ نے اس چادر پہ سے اٹھا کے حجر اسود کو وہاں لگا دیا۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عبادت کرتے تھے تو آپ کو صادق کہتے تھے، آپ کو امین کہتے تھے، آپ سے فیصلے کراتے تھے، آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھتے تھے، آپ سے دعائیں کراتے تھے، آپ کو بڑا مانتے تھے۔ لڑائی کس دن شروع ہوئی ہے؟ لڑائی اس دن شروع ہوئی جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو طریقے تم زندگی کے گزارتے ہو یہ ٹھیک نہیں ہیں، جو طریقے میں لے کے آیا ہوں یہ ہیں ٹھیک۔ لڑائی تو طریقوں پہ ہوتی ہے، مسئلہ تو طریقوں کا بنتا ہے۔ ابو جہل جو کلمہ نہیں پڑھتا تھا، کس لیے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دو، نہیں، وہ کہتا تھا کہ اگر میں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا تو پھر میری نہیں چلنی، پھر میری نہیں چلے گی، پھر تو جس کا کلمہ پڑھا اس کی چلے گی، طریقہ میرے باپ دادا کا نہیں چلے گا کہ میرے ابا جی یہ کرتے تھے، ان کے ابا جی یہ کرتے تھے، ان کے نہیں، وہ طریقہ جو حضور لے کے آئے یہ چلے گا، اس کو پتا تھا اس بات کا۔ تو اگر میرے دوستو کلمہ ہی پڑھ کے نماز پڑھ کے ہی بات ختم ہونی تھی پھر تو مسئلہ کچھ نہیں تھا، پھر تو کوئی کافر رہتا ہی نہ۔ مسئلہ طریقہ زندگی کا ہے کہ یہ جو طریقے ہیں یہ کافروں کے ہیں، یہ طریقے تمہارے خاندانی ہیں، یہ نہیں چلیں گے، میرے اللہ نے جو طریقہ بتایا ہے یہ چلے گا۔ حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی، آپ نے ایک دعا بتائی ایک صحابی کو، انہوں نے دعا پڑھا کرو، تو اس دعا کے اینڈ میں تھا کہ نبیہ محمد الرسول اللہ نبیہ، اس طرح کی دعا۔ تو انہوں نے اس دعا کو کہا کہ محمد الرسول اللہ، تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا نہیں، جو میں کہہ رہا ہوں وہ پڑھو، نبیہ کہو، حالانکہ رسول اور نبی میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے جو میں بتا رہا ہوں وہ کرو، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ طریقہ زندگی پہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے میرے بھائیوں، میرے دوستو۔ آپ کھانا کیسے کھائیں گے، آپ لباس کیسے پہنیں گے، آپ شادیاں کیسے کریں گے، کوئی مر جائے گا تو کیا کریں گے، کوئی پیدا ہو جائے گا تو کیا کریں گے، کاروبار کیسے کریں گے، یہ دین ہے، اس پہ فیصلہ ہونا ہے۔ ہمسایوں سے کیا معاملہ کریں گے، آپ ماں باپ سے کیا معاملہ کریں گے، یہ بتایا ہے دین نے، اس پہ چلنے کا نام دین ہے۔ نماز روزے کا نام دین نہیں ہے، نماز روزہ تو عبادت ہے، یہ تو میں کہا شروع سے تھی۔ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم دھوکہ کیا کھا گئے ہیں،
ہم دھوکہ یہ کھا گئے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے مسلمان ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن جب شادی ہوگی تو اپنے طریقے سے کریں گے، کاروبار اپنے طریقے سے کریں گے۔ وہ کہیں سود کا کاروبار، میں نے دیکھے 5-7 وقت کے نمازی، 5-7 وقت کے نمازی اشراقیں چاشتیں پڑھنے میں سود کا کام کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی وہ عبادت ہے، کاروبار ہے۔ نہیں نہیں نہیں، اللہ نے کوئی ایک لمحہ بھی ہمارا ایسا نہیں چھوڑا جہاں کہو کہ تم اپنی مرضی کر لو۔ نہیں، مرضی والا کوئی چکر نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو پورے کے پورے اپنے آپ کو میرے حوالے کرو۔